السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے مفتی سلمان رضا ازہری کا بہت ہی پیارا بیان لائے ہیں۔ ہاں دوستو، یہ بیان سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہر مسلمان کو یہ بیان سننا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت پیارا بیان ہے مفتی سلمان رضا ازہری نے اس بیان میں کیا کیا کہا ہے، سننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کھمبے سے باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کر کے؟ کیونکہ کھلا چھوڑنے سے اونٹنی واپس نہیں آتی، ایک بار وہ ہاتھ سے جائے تو وہ بھٹک جاتی۔ اونٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس کی رسی کو کھمبے سے باندھو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بیمار ہو گئے، بخار آیا، سردی ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اللہ شافی کافی ہے، یقین ہے ہمیں کہ اللہ ہی شفا دے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیمار ہو کر بستر پر سوئے رہیں۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی شفا دے گا، وہ شفا دے گا، لیکن دوا تمہیں لینی ہوگی۔ دوا لو اور پھر یہ کہو، دوا تو ذریعہ ہے، حقیقت میں شفا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف توکل ہے، سے۔ بے شک، اس سبحان کو اللہ، کہتے ہیں توکل اور ماشاء یقین۔ اللہ۔ جیسے آج کے حالات میں بہت سارے لوگ دوسرے درجے کا توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم یا علماء بیان کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے اوپر سب چھوڑ دو، تو سارے لوگ شاید سب چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ نبی پاک کی عزت کا معاملہ ہے، چاہے اسلام کی بات آئے، چاہے قرآن کی بات آئے۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جو ہونا ہے وہیں سے ہوگا۔ ایسا نہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر بھروسے کا یہی مطلب ہوتا تو 313 نہتے صحابہ کبھی بدر کے میدان میں نہیں آتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر کے ہی کہتے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ فرشتوں کو اتارے گا۔ نہیں، ہاتھ پیر چلاؤ اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ بے شک، سبحان ہاتھ اللہ۔ پیر تمہارے سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان میں اترو۔ یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سید المعصومین ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 160 کلومیٹر پیدل چل کر کے رمضان کے موقع پر بدر کے میدان میں آئے، اور سب تیاریاں ہو جانے کے بعد رات کے وقت بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری جانب سے جو کچھ کرنا تھا ہم سب کر چکے، اب کامیابی دینا تیری ذات ہے، اب تیری شان پر ہے، اور اگر مولا اب بھی ہمیں کامیابی نہ ملی تو اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے، یہی دعا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتے تھے، اپنی مسجد میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توکل اور یقین یہ سکھایا ہے کہ پہلے عمل کرو اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ عزیزان گرامی وقار، آج اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ ویسی ہی ہو جائے گا۔ قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایسی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی اور بڑے شریف مولانا صاحب تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے۔ ایک گدھا آتا تھا، فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، گدھا چلا جائے، تسبیح 100 بار۔ گدھا کہاں سے جاتا؟ وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا، اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی۔ گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ۔ اللہ تعالیٰ کچھ کر دے، اس گدھا چلا جائے، یہ گدھا چلا جائے۔ کچھ نوجوان تھے، وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں، روزانہ صرف تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں، تسبیح سے ہی گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا۔ ان نوجوانوں کو رحم آیا، وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے۔ 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ تڑ لگایا انہوں نے، تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر،
फिर कभी नहीं आया। और वो नौजवानों ने आकर के कहा, मौलाना साहब आपकी तस्बीह अपनी जगह पर, लेकिन डंडे से जो तवक्कुल होता है वो अपनी जगह पर। यानी अगर सही बात है, बेशक। आप बैठी हुई जगह पर ही ये सोचते रहे कि हमारी खेती कोई ना चरे और सिर्फ हम तस्बीह पढ़ करके सब भगा दें, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत फिक्र भी दिया है, कुव्वत दोस्तों सुना आपने मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी का कितना प्यारा बयान था। हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी ने जो जो बताया है उनकी हर बात पर अमल करना ज़रूरी है। यह भी बात सही है कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, तस्बीह पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो तस्बीह पढ़ने से नहीं होते हैं। जैसे कि आपने अभी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।